السلام علیکم۔ اس وقت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے اور اس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ سب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹی وی چینلز بھی اس کو نشر کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا بہت چرچا ہے۔ اس وقت بھی دلائل جاری ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، فیصلہ آج ہی آتا ہے یا محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہیں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہوگا یہ آئین اور قانون کے حوالے سے نہیں ہوگا، یہ تو انہی ججوں کی دیے ہوئے کچھ فیصلوں کے حوالے سے تشریح ہوگی کہ یہ پہلے انہوں نے جو کہا وہ درست تھا، یا آج اگر یہ کوئی مختلف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ درست ہے۔ لیکن اگر اپنے پچھلے فیصلوں کے برخلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو میری رائے میں ایسا کوئی فیصلہ عدالتی تاریخ میں جو ہے نا وہ نظیر نہیں بن سکے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کا جو فیصلہ ہے وہ اسے نظیر کے طور پر جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک سنجیدہ آئینی مسئلہ ہے اور مہذب اقوام میں یہ معمول ہے کہ اگر کوئی آئینی اور قانونی معاملہ درپیش ہوگا تو پھر اسے ہمیشہ فل کورٹ سنتی ہے، کیونکہ چند ججوں کے رائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے آئین اور قانون کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا سب سے بالادست جو ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، وہ پارلیمنٹ ہے۔ باقی تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی کوکھ سے ہی جنم لیتے ہیں اور پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ عدالتوں میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو اسمبلیاں طلب نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سب جو ہے ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، اور اگر اسے روکا نہ گیا تو ہوتا رہے گا۔ یہاں ابھی چند ہی دن پہلے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خان عباسی کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں جو ہے بتایا کہ ان کے دور کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے انہیں پیغام بھیجا کہ اگر نیب کے حوالے سے آپ نے کوئی قانون سازی کی بھی صحیح تو ہم اسے رول بیک کر دیں گے۔ اس بیان کی ابھی تک کہیں سے بھی کسی بھی حلقے سے اور متعلقہ فریق کی طرف سے تردید نہیں آئی۔ ذرا سوچئے کہ یہ کس قدر اہم معاملہ ہے اور کس قدر اہم بات ہے، لیکن ہم نے اسے بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی حکومتوں کے بنانے میں آزاد نہیں رہا ہے۔ یہاں کے ادارے ہی یہاں کی حکومتیں بناتے اور بگاڑتے اور توڑتے اور گراتے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو عوام کو بھی اب سیاسی جماعتوں کی پسند ناپسند، اندھی پسند ناپسند اور تکلیف سے باہر نکل کر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لاکھوں جو افراد تھے ان کی قربانی کے نتیجے میں اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ چند لوگوں، چند اداروں کے جو ہے ذاتی جاگیر بن کر رہ جائے۔ یہ اندھی تقلید ہوتی رہی ہے، اور یہ اندھی تقلید بھی جو ہے وہی جو حکومتیں بناتے ہیں وہی آپ کو ہیرو بنا کر دیتے ہیں، وہی آپ کو لیڈر بنا کر دیتے ہیں، اور پھر دباؤ میں آ کر جو ہے تمام میڈیا، تمام دیگر ذرائع جن سے پروپیگنڈا فروغ پاتا ہے، ان تمام ذرائع پر ان کو جو ہے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور قوم جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ کوئی صادق اور امین ہے اور کوئی بہت سچا ہے اور کوئی بہت جھوٹا ہے، حالانکہ وہ ڈمی لوگ ہوتے ہیں۔ اور بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 کی دہائی کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی جماعت کے درمیان جو ہے میوزیکل چیئر ہوتی رہی، بے نظیر منتخب ہوئی، ان کی حکومت توڑ دی گئی، نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب کی توڑ دی گئی، بے نظیر صاحب آ گئی، بے نظیر صاحبہ کی توڑ دی گئی، نواز شریف صاحب آ گئے۔ یہ جب 4 مرتبہ یہ ہو چکا تو پھر ان لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اسی تجربے کے پیش نظر، اسی مشاہدے کے پیش نظر
اسی ذاتی جو ہے سیاسی بصیرت کے پیش نظر جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس پر دستخط ہوئے تھے. کچھ سال کے بعد اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی پھر وائلیشن کی گئی، نواز شریف صاحب کی طرف سے کی گئی کہ وہ میمو گیٹ کے اندر کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا، اور تب سے اب تک یہ جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کر رہی ہیں. اور جب سے یہ واقعی سنجیدہ ہو کر جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے لیے پاکستان میں سیاست کرنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا ہے. اور ان کے مقابلے پر جو ہے ایک تیسری جماعت جو ہے وہ لائی گئی، بالکل اسی طرح لائی گئی جس طرح کنونشن لیگ لائی گئی تھی، جس طرح پیٹریوٹ لائی گئی تھی، جس طرح مسلم لیگ کاف لائی گئی تھی. یہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے اس جماعت کو بھی لایا گیا. اور اس کا تو اسی ضمنی انتخابات جو لاہور کے 17 جولائی کو ہوئے ہیں، اسی کے ایک امیدوار کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ظہیر الاسلام صاحب نے خود یہ بات بیان کی تھی کہ جو ہے ہم نے ایک تیسری پارٹی مرج کی. کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اختیار تھا. اس ملک کے اندر جو ہے عوام کے ووٹ کی جگہ پر جو ہے بنیادی جمہوریت جو ہے نا وہ روشناس کرائی گئی. وہی بنیادی جمہوریت جس کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو جو ہے صدارتی الیکشن میں ہرایا گیا تھا. یہ وہی الیکشن ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح پر جو ہے بدترین الزامات لگائے گئے تھے. اسی ملک کے اندر جو ہے 16 دسمبر 1971 کو یہ ملک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارا ریڈیو جو ہے اس کی اطلاع نہیں دیتا. لوگوں کو وہ اطلاع BBC سے ملتی ہے. ملک توڑنے والے کو قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے. چند سال کے بعد دوبارہ آئین لپیٹ دیا جاتا ہے. آئین بنانے والے قومی ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے کو ایک غلط عدالتی فیصلے کے ذریعے پھانسی دے دی جاتی ہے. وہ عدالتی فیصلہ جو پاکستان کی عدالت کی PLD میں شامل نہیں ہے، جس کی نظیر نہیں دی جاتی. اسی ملک میں غیر منتخب مجلس شورا جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اور اس مجلس شورا کے چیئرمین جو ہیں آج کے جمہوری چیمپئن خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر صاحب تھے. اسی ملک میں غیر جماعتی انتخابات کرائے جاتے ہیں، غیر جماعتی اسمبلیاں جو ہیں مرز وجود میں لائی جاتی ہیں. یہ اسی ملک میں ہوتا رہا ہے. محمد خان جو صاحب غیر جماعتی اسمبلی کے وزیر اعظم بنے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم بننا چاہا اور یہ کہا کہ اب ماشاءاللہ کی گنجائش نہیں ہے، لہذا صدر صاحب کو وردی اتار دینی چاہیے. وردی تو نہیں اتری، محمد خان جونیجے صاحب کرسی سے اتر گئے. غیر منتخب مجلس شورا، غیر جماعتی انتخابات، یہ وہ دور تھا کہ جس نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. اس پہ بھی دل نہیں بھرا. 1999 میں ایک اور آمریت آتی ہے. 79 سے 89 تک کا جو دور ہے اس کے اندر ہیروئن کلچر، افغان مہاجرین، ہیروئن اور اس طرح کا بہت بے شمار جو ہے نا سماجی اور انتہا پسندی، فرقہ واریت، یہ سب فروغ پایا. اور 1999 کے ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہے کہ ہم کس تباہی کا دوچار ہوئے. ان دی لائن آف فائر آپ پڑھ لیجئے. کیا کوئی مہذب انسان وہ کتاب لکھ سکتا ہے؟ اس کتاب کو پڑھ کر ہی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے ایک انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہے. ابھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے. میری دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے. کیا ججوں کو اپنی رائے اسی طریقے سے ٹیشو پیپر کی طرح بدل لینی چاہیے؟ تو ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں. جج کی رائے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جج غیر سنجیدہ ہے. لہذا آج میرے رائے میں صرف ایک ہی فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، یا تو انہیں بحال کیا جائے تو تب مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ جو ہیں وہ شمار کیے جا سکتے ہیں، یا پھر اگر وہ فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر یہ 10 ووٹ بھی مسترد ہوں گے. اس کے برعکس کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ میرے رائے میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نظیر نہیں بن سکے گا.
حکومت کیا کر رہی ہے یہ جو ہے حکومت جانے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے حکومت جانے، لیکن میں عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں اور تقلید کی بجائے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ اب آنکھیں کھول کر، اور یہ نئی نسل جو ہے جسے چور 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 سننے کو ملا، وہ بھی کم سے کم حقیقت جاننے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور وہ پاکستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ یہ کوئی نئی نسل ہی ہے جو پاکستان کی اصل محافظ ہے، اسی نے پاکستان کو بچانا ہے۔ یہی قائد اعظم کی طاقت تھی اور یہی آج کے پاکستان کی طاقت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔